إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریفات، تحمیدات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تمام قولی فعلی اور مالی عبادات اللہ رب العالمین، اللہ ارحم الراحمین، اللہ احسن الخالقین، اللہ خیر الرازقین، اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو اکیلا ہی پوری کائنات کا سچا معبود ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی غوث اعظم، وہی بگڑیاں بنانے والا، وہی پوری کائنات کا اکیلا نظام چلانے والا ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدیٰ، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد ماہ شعبان آخری مراحل سے گزر رہا ہے اور آج اس کی 24 تاریخ ہے۔ بہت جلد بڑی خیر و برکات، بڑی رحمتوں والا، بڑی عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ بڑے ہی وہ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان کہ جن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ بار بار ایسا مہینہ لاتا ہے کہ جس کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی فرما برداری کر کے
نہ صرف اپنے گناہوں کو معاف کرواتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں خوب انعام و اکرام کے حقدار بنتے ہیں۔ ماہ رمضان اس وقت سے بڑی اہمیت کا حامل ہے جب سے اللہ نے مہینوں کو بنایا تھا، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ تمام آسمانی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی، تمام کی تمام ماہ رمضان میں نازل فرمائیں۔ تورات یہ 7 رمضان کو نازل ہوئی، انجیل 17 کو نازل ہوئی، اور زبور 19 کو نازل ہوئی، اور قرآن مجید اکثر روایات کے مطابق 25 رمضان کو لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ اب اس بات سے ہمیں اس مہینے کی عظمت کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس اور بابرکت کتب نازل کرنے کے لیے جن دنوں کا انتخاب فرمایا، جس مہینے کا انتخاب فرمایا، وہ کتنا اہم اور کتنا خیر و برکت والا ہے، اور صرف ایک کتاب کے لیے نہیں بلکہ تمام آسمانی کتب کے لیے۔ اس کو قرآن کریم میں رمضان کے نام سے یاد کیا گیا ہے، احادیث مبارکہ میں بھی اکثر رمضان کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، اور بعض روایات میں اور بعض اسلاف کے اقوال میں ماہ غفران بھی ہے، ماہ رحمت بھی ہے، ماہ برکات بھی ہے، لیکن اللہ کا جو نام ہے وہی سب سے زیادہ اہم ہے اور پسندیدہ ہے۔ رمضان کو رمضان کہنے کی وجہ کیا ہے؟ عربی زبان میں الرمز کا مطلب ہوتا ہے تیز دھوپ، سخت ترین دھوپ جو ہوتی ہے اس کو رمز کہا جاتا ہے، اور اسی سے یہ لفظ ماخوذ ہے رمضان۔ رمز عربی زبان میں جو عرب لوگ استعمال کرتے تھے، وہاں صحرا، گرم ریت، اور جب سورج کی اس پر گرمی پڑتی تو وہ اتنا زیادہ گرم ہو جاتا وہ علاقہ کہ شتر مرغ کے بچے جو ہے جب اس پہ چلتے تو ان کے پاؤں جو ہے جلا کرتے تھے، تو اس وقت وہ کہتے رمضت الفصال، اتنی شدید گرمی ہے کہ اس سے بچوں کے پاؤں جو ہے ان کے تلوے جل رہے ہیں۔ اب محققین نے، مفسرین نے اس معنی پر غور کیا کہ اللہ نے اس کا نام رمضان کیوں رکھا، تو انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ سخت دھوپ سے جس طرح شتر مرغ کے بچوں کے پاؤں جلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رمضان کو رمضان اس لیے بنایا ہے کہ اس میں نیکی کرنے والے بندے کے تمام گناہ جو ہے وہ جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو منانے والے بندے کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی کتاب غنیت الطالبین میں
اس کا بڑا عظیم مفہوم بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کے ہر حرف کے اندر بڑی حکمت ہے۔ اس کا سب سے پہلا حرف ہے رے، رمضان۔ اس سے مراد کیا ہے؟ رضوان اللہ، اللہ کی رضامندی۔ اور جو بندہ مومن اس میں نیک عمل کرتا ہے وہ بہت ہی جلد اللہ کی رضامندی کو پا لیتا ہے، اللہ کی خوشنودی کو پا لیتا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی عظیم نعمت ہے، جس کو اللہ کی رضا مل جائے، جس کو اللہ کی خوشنودی مل جائے، کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اے لوگوں، سب سے بڑی اللہ کی نعمت جو انسان کو ملے گی وہ اللہ کی رضا ہوگی۔ اللہ کی رضا جس بندے کو مل گئی وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اور اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو اس دوران اللہ ان پر جھانک کر ان سے سوال کریں گے، بھائی کوئی اور چیز چاہیے؟ کہیں گے اللہ ساری نعمتیں تو نے عطا کر دیں، ہمارے چہروں کو منور کر دیا، ہمارے لیے ہر نعمت جنت کی جو ہے وہ مہیا فرما دی، ساری نعمتیں موجود ہیں۔ اس وقت اللہ کہے گا آج میں تمہیں ایک اور عظیم نعمت دینا چاہتا ہوں۔ وہ کہیں گے اللہ کون سی نعمت؟ اللہ فرمائے گا رضوانی، میں اپنی ہمیشہ کی رضا تمہارے لیے خاص کرتا ہوں، فلا اسخط علیکم، آج کے بعد میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور اہل جنت کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی بڑے عظیم اللہ کے ولی تھے، نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ آج ہم نے تو ان کی طرف جو باتیں منسوب کی وہ حقیقی نہیں ہیں۔ ان کی کتاب پڑھیے، اس کے اندر آپ کو حکمت ملے گی، دانائی ملے گی، علم ملے گا۔ کہتے ہیں رے سے مراد رضوان اللہ، اللہ کی رضامندی اس میں حاصل ہوتی ہے۔ اور یقیناً جب بندہ اللہ کے حکم پر حلال چیزیں چھوڑتا ہے، حرام تو درکنار، تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے میرے کہنے پر کھانا چھوڑ دیا، میرے بندے نے میرے حکم پر پینا چھوڑ دیا، میرے بندے نے میرے حکم پر اپنی منقوہ بیوی کے پاس جانا چھوڑ دیا کہ میں نے روک دیا ہے۔ اور یہ فرما برداری کی انتہا اللہ کی رضا کو لازم قرار دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کی فرما برداری جتنی زیادہ ہوگی اتنی رضا اللہ کی حاصل ہوگی۔ اور میں اور آپ نے اس مہینے کے اندر اللہ کی رضا کو پانے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ اور جب اللہ کی رضا یہاں دنیا میں مل گئی تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میم سے کیا مراد ہے؟ رے سے مراد تو ہو گیا رضوان، میم سے کیا مراد ہے؟ میم سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا مرتبہ دینا، عزت دینا، مقام دینا، شان دینا۔ اللہ اس میں نیکی کرنے والوں کو بہت اونچا مقام دیتا ہے۔ جو عام دنوں کے اندر انسان عبادت کرتا ہے وہ صرف ایک عبادت کا ثواب پاتا ہے یا 10 تک ثواب پاتا ہے، لیکن اس مہینے کی عبادت کا ثواب کئی گنا بڑا کر دیا جاتا ہے۔ نماز کا ثواب بھی زیادہ، صدقے کا ثواب بھی زیادہ، عمرے کا ثواب بھی زیادہ، نیک اعمال جتنے ہیں سب کا ثواب زیادہ۔ جیسے ہمارے ہاں ایک اصول ہے، جب کوئی بازار لگا ہوا ہو اور اس میں کہیں کہ یہ آپ کو سستی چیزیں ملیں گی، چیزیں قیمتی ہوں گی اور پیسے کم دینے پڑیں گے، تو ہم کتنا رش لگا لیتے ہیں۔ فلاں جگہ سستا بازار لگا ہوا ہے، وہاں جانا ہے، وہاں سے چیزیں خریدنی ہے۔ میرے بھائی یہ دنیا کی سستی چیزیں کم
قیمت میں خریدنے کے لیے میرا بھائی اور بہن کوشاں ہے، اور جو رب جہاں پر اعلان کر رہا ہے کہ کم وقت میں زیادہ اجر تمہیں ملے گا، اور ایسا اجر کہ دنیا کی کوئی چیز اس کے مقابلے میں نہیں ہوگی، اس کے لیے مجھے اور آپ کو کتنی محنت کرنی چاہیے۔ اور آگے چل کر وہ مزید بھی وضاحت فرماتے ہیں کہ رمضان کی بڑی خوبیاں ہیں، رمضان کی بڑی خیر و برکات ہیں، رمضان کے بڑی جو ہے، اور ایک روایت میں وہ یہ بھی کہتے ہیں میم سے مراد محبت اللہ بھی ہے۔ محبت اللہ مطلب یہ ہے کہ اللہ ان بندوں سے محبت کرنے لگ جاتا ہے کہ جو بندے اللہ کی فرما برداری میں بہت زیادہ آگے بڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کا کوئی شاگرد بھی اگر آپ کی فرما برداری کرے گا تو آپ اس سے محبت زیادہ کریں گے۔ تو جب اللہ کی فرما برداری کوئی کرے گا تو کیا اللہ اس سے محبت نہیں کریں گے؟ تو اس کا معنی محبت اللہ بھی ہے۔ اور ذات سے مراد زمان اللہ۔ زمان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی ضمانت دیتا ہے جس بندے نے میرے پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق رمضان کے روزے رکھے، راتوں کا قیام کیا اور دیگر عبادات میرے پیغمبر کی تعلیمات پر کی، میری طرف سے ضمانت ہے کہ اس بندے کے گناہ بھی معاف ہیں اور وہ جنت کا حقدار ہے۔ تو زمان اللہ، اور الف سے مراد الفت اللہ، کہ الف سے مراد الفت اللہ، اللہ تعالیٰ کی الفت، اللہ کی محبت، اللہ کا پیار ان بندوں کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس مہینے میں ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اور نون سے مراد نور اللہ، اللہ کا نور مہیا کرنا۔ اللہ ایسے بندے کو روحانی طور پر نور عطا کر دیتا ہے، اور نور جب عطا ہو جائے تو انسان اس کی روشنی میں حق اور باطل کا فرق کر سکتا ہے، گمراہی سے بچتا ہے، فتنے سے بچتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی والے اعمال سے بچتا ہے، اس لیے کہ اللہ اس بندے کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ اپنے مومن بندوں کا دوست بن جاتا ہے، اور اللہ جب دوستی کرتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اندھیرے کیا ہیں؟ شرک اندھیرا ہے، بدعت اندھیرا ہے، گناہ اندھیرا ہیں، اللہ کی نافرمانیاں اندھیرے ہیں۔ روشنی کیا ہے؟ اللہ کا فرما برداری روشنی ہے، اللہ کے نبی کی فرما برداری روشنی ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت روشنی ہے، اللہ کی فرامین پر عمل کرنا یہ روشنی ہے، اسلام روشنی ہے۔ اس بندے کے لیے نیک اعمال آسان ہو جاتے ہیں اور برے عمل جو ہے وہ مشکل ہو جاتے ہیں۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں تحقیق پیش کی ہے، اور صفحہ نمبر 381 میں ہی یہ تفصیل موجود ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ یہ بڑا خیر و برکت والا مہینہ ہے، اور اس کی خیر و برکت نہ صرف قرآن میں بیان ہوئی ہے بلکہ اللہ کے پیغمبر نے اپنے فرامین میں بھی کھول کھول کر بیان کی۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے اس کی فضیلت بیان کی، پورا رکوع اس کے بارے میں۔ احادیث مبارکہ میں بھی اللہ کے پیغمبر نے بطور خاص اس کے لیے خطبے دیے۔ آپ ذرا غور کیجئے، مدینہ طیبہ کی سرزمین، مسجد نبوی کا صحن، اور پھر روضۃ من ریاض الجنہ میں منبر رسول پر کھڑے ہو کر اللہ کے پیغمبر نے اس مہینے کی عظمت کو بیان فرمایا۔ وہ مقام بھی اعلیٰ، وہ جگہ بھی اعلیٰ، وہ منبر بھی اعلیٰ، وہ بتانے والا بھی اعلیٰ، اور جو بات بتائی وہ بھی بہت اعلیٰ۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، اپنے ذہنوں میں بٹھانا چاہیے، اور اس کی قدر و منزلت کو جان کر اس مہینوں کو اتنا عظمت اور وقار اور برکت اور رحمت والا بنا لینا چاہیے، کل قیامت کے دن اس کی برکات ہمیں جو ہے باب الریان سے سیدھا جنت میں لے جائیں۔
महबूब किबरिया खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, फरमाया इज़ कानत अव्वलुल लैलत मिन रमज़ान, ऐ लोगो रमज़ान की पहली रात जब आती है, ज़्यादा देर की बात नहीं, पहली रात, और रात ही से जो है ना हमारे दिन की इब्तदा होती है इस्लामी तौर पर। पहले रात आती है, बाद में दिन आता है। तो अल्लाह की जो शरीयत है उसमें रात शुरू होती है, मगरिब की अजान के वक्त रात शुरू हो जाती। ये रात का हिस्सा शुरू हो गया मगरिब की अजान। अब उस वक्त से क्या होता है, जब पहली रात आती है रमज़ान की, उसी वक्त अल्लाह की तरफ से क्या ऐलान होता है, सुफ़िदति शयातीन, ऐ मेरे फरिश्तों, जो बड़े बड़े सरकश शयातीन है ना, उनको पकड़ दो, बांध दो, जंजीरों में जकड़ दो। सुफ़िदति शयातीन, शयातीन को बांध दो। व मरदतुल जिन्ने, और जो सरकश जिन्नात हैं उनको भी बांध दो। अल्लाह सबसे पहला काम जो करवाता है वो शयातीन को जकड़ने का काम करवाता है। क्यों? सबसे पहला काम, पहली रात में सबसे पहले गिरफ्तारियां करो, पकड़ो इनको। इसलिए कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। वो चाहता है जो दीगर महीनों में शैतानी चालों का शिकार रहे हैं वो बच जाएं, और इस महीने में रोजे रख के, रातों का क़याम करके अल्लाह को इतना राज़ी कर लें कि पहले 11 महीने के गुनाह जो है वो सारे धुल जाएं। अब यहाँ पर सवाल ये भी होता है कि जब शयातीन बांध दिए गए, हम क्या देखते हैं माह रमज़ान में चोरियां भी ज़्यादा होती हैं, डकैतियां भी ज़्यादा होती हैं, और जराइम ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह क्या होती है? शैतान तो बांध दिए गए और शैतान गुनाह करवाता है। मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने इसकी कई वजाहतें की हैं। एक वजाहत तो ये की है कि जब इंसान गुनाह कर करके अपने दिल को स्याह और काला बना लेता है ना, अल्लाह की नाफरमानियां ज्यादा होने की वजह से वो आदी बन जाता है, तो फिर इस अपनी आदत की बिना पर उसके अंदर शैतानी सिफ्त बाकी रहती है। वो बड़े शैतान को कैद कर दिया गया होता है। अब उस अपनी शैतानी सिफ्त की वजह से ये गुनाह कर रहा होता है। आप देखें, जब एक रंग चढ़ जाता है ना बंदे पर, तो उसको उतारने के लिए या तो फिर उसका इलाज करना चाहिए। जैसे लोहे पर जंग चढ़ जाता है, अब 11 महीने में जो जंग चढ़ा हुआ है, अब ये जंग अगर इसी हालत में रहने दिया जाए तो ये लोहा अपनी असली हालत पे ही रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन अगर आप इसको भट्टी के अंदर डालें, गर्म करें और ऊपर हथौड़े मारें, ये जंग उतर जाएगा। अब हमारे दिलों का जंग कैसे उतरेगा? हमारा दिल जब माह रमजान में रोजा रखने को ना चाहे, नमाज पढ़ने को ना चाहे और दीगर नेक अमल करना ना चाहे, तो हमारा दिल ये जंग आलूद है। इसकी सफाई के लिए क्या है? अल्लाह के महबूब पैगंबर ने फरमाया, इन्ना हादिल कुलूब तज़दा कमा यज़दउल हदीद इज़ा असाबहल मा। इंसान का ये दिल जंग आलूद हो जाता है उसी तरह जैसा कि लोहे को पानी में रखकर कुछ देर के लिए बाहर निकाल के रख दिया जाए तो उसको जंग लग जाता है। सहाबा किराम परेशान हो गए, अल्लाह के पैगंबर अगर दिल को जंग लग गया, बीमारी लग गई, तो फिर हम तो नामुराद हो गए, नाकाम हो गए ना। आपने फरमाया, हाँ इसका इलाज है, लोहार के पास जाने की जरूरत नहीं। फरमाया इसका इलाज ये कसरत व ज़िक्रिल्लाह,
بندہ اللہ کا ذکر زیادہ کرنے لگ جائے. اللہ کا ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ترجمے سے کرنے لگ جائے, بار بار اعوذ باللہ پڑھتا جائے گا, اس کی شیطان کا لایا ہوا زنگ اس کے دل سے اترتا چلا جائے گا. اس لیے کہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. یہ ذکر قرآن ہے, قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے. پھر نماز, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اقم الصلاۃ لذکری, یہ اس کی پڑھنے کی کوشش کرے, شیطان روکے گا. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ زنگ اتارنے نہیں دیتا. یہ کیا کہتا ہے؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. شیطان تمہیں ذکر کی طرف نہیں آنے دے گا. آج اگر غور کریں, یہ ڈاکو ڈکیتی اس لیے کر رہے ہیں کہ ترجمے کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتے. اگر قرآن پڑھیں تو ان کے دل کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے. پرانے زمانے کے ایک ڈاکو جو ہے وہ بہت بڑا عالم دین بن گیا تھا جب اس نے قرآن کو سنا, قرآن پر غور کیا, تدبر کیا, اس نے اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر لیا. اگر میرے بھائی, اگر اس مہینے کے اندر بھی تیری وہی عادت شیطانی ہے تو تو ہمیشہ کے لیے بدبخت بن چکا ہے, اور اس بدبختی سے نکلنے کا واحد راستہ اللہ کا قرآن ہے اور نماز ہے. اس کی طرف آئیے, بار بار اعوذ باللہ پڑھیے, بار بار استغفار کیجئے, بار بار آیت الکرسی پڑھیے, بار معوذتین پڑھیے. آپ کا یقیناً دل لگے گا, روزہ رکھنے کو بھی دل چاہے گا, نماز پڑھنے کو بھی دل چاہے گا. اور آپ نے فرمایا کثرت و ذکر اللہ و تلاوت القرآن, قرآن کی تلاوت کرے. تو معلوم کیا ہوا کہ شیطان جب اپنا اثر رسوخ بندے میں چھوڑ دے تو اس وقت اس کے لیے نیکی کرنا مشکل ہوتا ہے. پھر نیکی اگر مشکل ہو رہی ہو تو انسان سمجھدار وہ ہوتا ہے جو بیدار ہو جائے, وہ اپنے آپ کو نیکی کی طرف راغب کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے. اور دوسرا اس کا معنی محدثین نے یہ بھی کیا ہے کہ بڑے بڑے جو شیاطین ہیں اللہ ان کو جکڑ دیتا ہے, لیکن چھوٹے چھوٹے چیلے جو ہے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں. چھوٹے جو ہے وہ بندوں کو بہکا رہے ہوتے ہیں. اب ان کے بہکاوے میں آ کر انسان جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور رہتا ہے. تو اس لیے شیطان کی چالوں سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کیجیے, اس لیے کہ شیطان کی چالیں جو ہے بڑی سخت ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کو مردود قرار دیا تو اس وقت اس نے کیا کہا تھا؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے, میں تیرے بندوں کو سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا, سب کو. اب کوئی عالم ہو, کوئی عابد ہو, کوئی بڑا ہو, کوئی چھوٹا ہو, سب کے لیے اس نے کہا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اے اللہ تو نے مجھے ذلیل کر دیا, رسوا کر دیا, رحمت سے دور کر دیا, میں اب اس کا بدلہ تیرے بندوں سے لوں گا. میں ان کے ہر راستے پہ جا کر بیٹھ جاؤں گا. جو مسجد کی طرف راستہ جا رہا ہوگا وہاں بیٹھ جاؤں گا, جو مدرسے کی طرف جا رہا ہوگا وہاں بیٹھ جاؤں گا, جو نماز پڑھنے کی طرف راستہ جا رہا ہوگا وہاں بیٹھ جاؤں گا, جو جہاد کی طرف راستہ جا رہا ہوگا وہاں بیٹھ جاؤں گا. نہیں ان کو اس طرف آنے دوں گا, ہر ممکن کوشش کروں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ. میں آگے سے بھی ان کو روکنے کی کوشش کروں گا, میں پیچھے سے بھی ان کو گھسیٹ کر کھینچ کر پیچھے لے جانے کی کوشش کروں گا. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. دائیں سے بھی آؤں گا, بائیں سے بھی آؤں گا. فَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اے اللہ دیکھ لینا
کل قیامت کے دن شکر گزار بندوں کی تعداد کم ہوگی، میرے ماننے والوں کی زیادہ ہوگی۔ اب اس آیت مبارکہ نے ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اگر ہم غور کریں نا، سورہ اعراف ہے، ترجمے والا قرآن پڑھیے گا، آیت نمبر 17 اور 18 ہے کہ وہ دشمن جو ہمیں نظر نہیں آتا، وہ آگے سے بھی حملہ کر رہا ہے، پیچھے سے بھی کر رہا ہے، دائیں سے بھی کر رہا ہے، بائیں سے بھی کر رہا ہے، اور ہم کیسے غافل ہیں کہ ہم اپنا آپ اس سے بچانے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اگر دنیا میں ہمیں پتہ چل جائے نا فلاں ہمارا مخالف ہے اور دشمن ہے، ہم اس گلی سے نہیں جاتے، اس راستے سے نہیں جاتے، ہم اب اسلحہ لے کے رکھتے ہیں کہ آگے جو ہے کسی وقت ٹکراؤ ہو گیا، اگر وہ جو ہے وہ مجھے مارے گا تو میں بھی اس کو ماروں گا۔ میرے عزیز بھائی، یہ دشمن زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ آپ کو دنیا کے طور پر نقصان پہنچا دے گا، اور یہ دشمن جس نے آپ کی آخرت برباد کر دینی ہے، جو سب سے بڑی ناکامی ہے، اس کے لیے میں اور آپ بچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے جو قسمیں کھا کے آیا ہے۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے مزید وضاحت فرمائی۔ سیدنا صبرہ بن فا کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان الشیطان قعد لابن آدم بعطرقا، شیطان ابن آدم کے راستوں پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ کس لیے؟ اس کو نیکی نہیں کرنے دینی، اس کو اچھا کام نہیں کرنے دینا، اس کو روزہ نہیں رکھنے دینا، اس کو نماز نہیں پڑھنے دینی، سارے راستوں پہ بیٹھ جاتا ہے۔ سب سے پہلے کہاں بیٹھتا ہے؟ فقعد لہ بطریق الاسلام، اسلام کے راستے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور اس وقت اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو کہتا ہے تسلم وتذر دینک و دین آبائک، اللہ کے بندے تو مسلمان ہونا چاہتا ہے، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دے گا؟ تمہارے باپ دادا بڑا مقام پانے والے، بڑے چودھری، بڑے وڈیرے، تو ان کی باتوں کو چھوڑ دے گا؟ نہ چھوڑنا نہیں، میں تمہیں جو بتا رہا ہوں وہ کر۔ اب بندہ کیا کرتا ہے؟ فاسلما فاساہ فاسلما، بندہ اس کی بات نہیں مانتا، مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب مسلمان ہونے کے بعد اس کی ایک امید ختم ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہونے کے بعد اور راستوں پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج زیادہ کفر کیوں ہے؟ اس لیے کہ شیطان ان کے ساتھ موجود ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر غالب آ چکا ہے۔ فانساہم ذکر اللہ، اس نے اللہ کا ذکر بلا دیا۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا، اللہ نے ان کو رزق دیا، اللہ نے دنیاوی اسباب مہیا کیے، یہ باتیں ساری جاننے کے باوجود بھی وہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کا بہکاوا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کی چالوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ جب مسلمان ہوتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ ثم قعد لہ بطریق الحجرہ، مسلمان ہو گیا، اب ایک علاقے کے اندر دین کا کام کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ اللہ کا حکم ہے فتہاجروا، ہجرت کر جاؤ۔ اب وہ ہجرت کرنے کا ارادہ کرتا ہے، شیطان آ جاتا ہے، آ کے کہتا ہے تہاجر وتدع ارضک وسماک، اللہ کے بندے ہجرت کر کے جا رہا ہے، تیری یہ ساری زمینیں یہاں رہ جائیں گی، تیری ساری پراپرٹی یہاں رہ جائے گی، ساتھ کیا لے کے جائے گا؟ خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ اور وَإِنَّمَا مَثَلُ الْمُحَاجِرِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي الطَّوَلِ، مہاجر کی مثال ایسی ہے جیسی گھوڑا جو ہے وہ خالی جا رہا ہوتا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اپنی جائیداد، اپنی پراپرٹی کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ، بندہ پھر اس کی بات نہیں مانتا، ہجرت کر لیتا ہے، آگے پھر آ جاتا ہے۔ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ،
پھر جہاد کے راستے میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تجاہدو فہو جہد النفس والمال۔ پتہ ہے جہاد کیا ہے؟ جہاد کے اندر تیرا مال بھی جائے گا، تو بھی جائے گا، مر جائے گا، مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، بیوی بچے یتیم ہو جائیں گے، بیوہ ہو جائے گی عورت تیری، جائیدادیں پراپرٹیاں تقسیم ہو جائیں گی، فتو قاتل فتقتل، تو شہید ہو جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، فتن کا المرا، تو تیری بیوی سے کوئی اور شادی کر لے گا، وَيُقْسَمُ الْمَالِ، تیرا مال تقسیم کر دیا جائے گا، فَاسَاهُ فَجَاهَدَا۔ اللہ کا نیک بندہ اس کی بات نہیں مانتا، وہ کہتا ہے نہیں، میرے رب کا حکم یہ ہے، وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے یا جہاد کرتا ہے اس کو بڑی وسعتیں ملتی ہیں، وہ انکار کر دیتا ہے، جہاد کرتا ہے۔ اب جب بندہ اس کی بات نہیں مانتا تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نیکی سے روکنا شیطان کا کام، جب ہم اس کی بات نہیں مانتے، رحمان کی بات مانتے ہیں، تو اللہ کا اعلان کیا ہوتا ہے؟ اللہ اعلان فرماتا ہے فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ۔ اللہ اپنے پیغمبر کے ذریعے فرما رہا ہے، میرے پیغمبر اعلان کر دو، جس نے میرے مقابلے میں شیطان کی بات مانی وہ تو ناکام، اور جس نے شیطان کے مقابلے میں میری بات مانی تو میرا یہ وعدہ ہے کہ میں اس بندے کو ضرور جنت میں داخل کروں گا۔ سب سے بڑی کامیابی جنت۔ اور وَإِنْ غَرِقَ، اگر یہ راستے میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا، نیکی کا کام کرنے جا رہا تھا، راستے میں جو ہے سمندر کی نظر ہو گیا، سیلاب کی نظر ہو گیا، پھر بھی اللہ کا حق یہ کہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اپنی سواری سے گر گیا، پھر بھی اللہ پر حق ہے کہ جنت میں داخل کرے گا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے جو شیطان کو رد کرتا ہے اور رحمان کی بات مانتا ہے۔ یہ کشمکش شروع سے چلتی آ رہی ہے، اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے شروع میں اللہ اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے شیطان کو جکڑ دیتا ہے۔ اور دوسرا کیا کام کرتا ہے؟ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، جہنم کے دروازے بند کروا دیتا ہے، آگ کے دروازے بند کروا دیتا ہے۔ اے فرشتوں، یہ دروازے بند کر دو۔ کیوں؟ میری رحمت بڑی وسیع ہے اور میں اپنے بندوں کی فرما برداری دیکھ کر انہیں جو ہے جہنم سے رہائی دینا چاہتا ہوں، میں انہیں جہنم سے آزاد کرنا چاہتا ہوں، لہذا اس کے دروازے بند کر دو۔ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، کوئی دروازہ اس کا پورے رمضان میں کھولا نہیں جاتا۔ اور آگے چل کر فرمایا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، اللہ فرماتا ہے جنت کے دروازے کھول دو، اور کوئی دروازہ اس کا بند نہیں رکھنا، اس لیے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے کھلے رکھو۔ ایک کا نام ہے باب الصلاۃ، جو نماز زیادہ پڑھیں گے، فرضی نماز کے ساتھ قیام اللیل بھی ہوگا، عبادات زیادہ ہوں گی، کل قیامت کے دن حکم ہوگا اس کو باب الصلاۃ سے جنت میں لے کے جاؤ۔ کوئی ہوگا باب الریان، روزے والا دروازہ، یہ میرے بندے روزے رکھنے والے زیادہ ہیں لہذا ان کو اس دروازے سے جنت میں جانا ہے۔ اور کوئی جو ہے باب الجہاد، جہاد والا دروازہ، دعی من باب الجہاد، جہاد والے دروازے سے ان کو بلایا جائے گا، باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، غرض کہ جو نیک عمل کرتا ہوگا وہ جو ہے اس دروازے سے بلایا جائے گا۔ اور جنت کے سارے دروازے کھولنے کا مقصد جو مفسرین بیان کرتے ہیں، اللہ یہ رغبت دلانا چاہتا ہے، یہ شوق دلانا چاہتا ہے، اے میرے بندو، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہیں، جنت میں جانے والے اعمال زیادہ کر کے جنت کے حقدار بن جاؤ۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، تم یہ اعمال چھوڑ دو۔
اب اتنی بڑی نصیحت اور پھر بھی ہم بیدار نہ ہوں تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ آگے چل کر محبوب کبریا نے فرمایا وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقبل، اللہ کی طرف سے آواز لگانے والا ایک آواز لگاتا ہے، اللہ کے بندے نیکی کرنے والے آگے بڑھ آگے بڑھ، پہلے ایک نیکی کرتا تھا، آج اس کے مقابلے میں زیادہ نیکیاں کر، قرآن کی تلاوت زیادہ کر، صدقہ و خیرات زیادہ کر، نوافل زیادہ پڑھ، ساری عبادات زیادہ کر۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اے شر کے متلاشی اب تو باز آ جا، اب تو رک جا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ڈانٹ ہے، ڈپٹ ہے کہ بد نصیب آدمی، اب اتنی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ کہ جس میں شیطان بھی باندھ دیے گئے ہیں، تو شیطان کا کردار ادا کر رہا ہے، اب تو بات آ جا۔ یہ جھڑکی ہے اللہ کی طرف سے، ڈانٹ ہے اللہ کی طرف سے، اور جو اس میں گناہوں سے بات نہیں آتا، یہ اللہ کی جھڑکی ان کو قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بھی بنا سکتی۔ یا باغی الشر اکثر وَلِلَّهِ يَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ہر رات۔ اب ہر رات میں کیسے آزاد ہوتے ہیں؟ جو لوگ پہلے سے نیک ہوتے ہیں نا، وہ جب رمضان میں اللہ کی فرما برداری شروع کرتے ہیں تو پہلی رات میں ہی اعلان ہو جاتا ہے جہنم سے آزادی۔ جو زیادہ گناہگار ہیں، چند دن عبادت کرتے ہیں، اللہ خوش ہو کر کہتا ہے آج تمہاری آزادی۔ جو اور زیادہ گناہگار ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے آج تمہاری آزادی۔ پورا رمضان جو ہے آزادیاں آزادیاں۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات کے اندر ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جب اللہ ہر رات میں جہنم سے لوگوں کو آزاد کرے اور پھر بھی کوئی مسلمان آزاد نہ ہو پائے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث آپ نے سنی ہے۔ آپ سیڑھیوں پہ چڑھے، آمین کہا، آمین کہا، ایک پہ، دوسری پہ، تیسری پہ۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، اللہ کے پیغمبر آپ نے آمین آمین کہا، وجہ کیا ہے؟ پہلے تو نہیں کہتے تھے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا من ادرک رمضان فلم یغفر لہ بعودا۔ جبرائیل امین میرے پاس آئے اور آ کر انہوں نے ایک دعا مانگی۔ وہ دعا یہ تھی، جب میں پہلی سیڑھی پہ چڑھا، اے اللہ کے پیغمبر، آپ کے امتیوں میں سے جس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آ جائے اور اس مہینہ آنے جانے کے باوجود وہ نیک اعمال کر کے اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے، تو وہ ہمیشہ کے لیے رب کی رحمت سے دور ہو کر دیا جائے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے کہہ دیا آمین۔ دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار، غور کیجئے گا، دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار، اور دعا پر آمین کہنے والا تمام نبیوں تو کیا پوری ابن آدم کی اولاد کا سردار۔ دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ فرشتے اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام کرتے ہی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے فرشتے۔ اب فرشتے نے دعا مانگی اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، اور اللہ کے پیغمبر نے بھی وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، آپ نے بھی اللہ کی وحی پر آمین کہا۔ جب اللہ کے نبی نے آمین کہا، یہ مہر لگ گئی اس بندے کے جہنم میں جانے کے لیے کہ وہ جہنم سے نکل نہیں پائے گا جو بندہ رمضان کی اہمیت نہیں سمجھتا اور اپنے گناہ معاف نہیں کرواتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے پیغمبر کی سچی حدیث ہے، صحیح ابن خزیمہ کی۔
اس لیے اللہ کے بندو اس میں کوشش کرو، ہمت کرو، محنت کرو۔ یہ ماہ رمضان کی عبادات جو ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ان کے اندر جو ہے سب سے پہلے کیا ہے؟ اپنی نیت صاف کرو، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا، اور اس کے بعد پہلے تراویح آتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے کہ دیکھنا علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم، یہ رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لینا، ضروری کرنا۔ رات کے وقت اللہ کے لیے جو ہے نفلی عبادت ضرور پڑھنا، اس لیے کہ جتنے بھی پہلے لوگ مقام اور مرتبہ پانے والے ہیں ان کی عادت تھی کہ وہ داب الصالحین رات کو اٹھ کر اللہ کو مناتے تھے۔ تو رات میں قیام اللیل کرو، تراویح کرو۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ عمل تمہارا تمہیں رب کے قریب کر دے گا۔ تراویح پڑھنا، قیام اللیل کرنا، یہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا۔ وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں گے، تمہارے گناہ مٹ جائیں گے۔ یہ قیام اللیل کرنا یہ نہ ہو کہ یہ ساری قیام اللیل جو ہے نا بازار میں خرید و فروخت کرتے ہوئے گزر جائے۔ نہیں میرے بھائی، یہ آخرت کمانے کا مہینہ ہے۔ آپ نے اس کو کیا بنا لیا؟ عید اس بندے کی ہوتی ہے جس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس بندے کی کوئی عید نہیں ہوتی کہ جس بندے کے گناہ موجود ہیں اور وہ کہتا ہے میری عید ہے، میری عید ہے۔ نہیں، گناہوں کی معافی اصل عید ہے۔ اور ساتھ ساتھ کیا فرمایا؟ وَمَنْہَاتٌ لِلْإِثْمِ، اور اس سے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گناہوں سے بھی بچا لیتا ہے۔ داب الصالحین، اور اللہ کے نبی کی مشہور حدیث ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان اور احتساب سے قیام اللیل کر لیا نا پورا مہینہ، اس کو سمجھ لیں کہ سارے رمضان کی تراویح کے بدلے میں اللہ یہ دے گا کہ گناہ معاف کر دے گا۔ یہاں پر یہ نقطہ بھی سمجھ لیجئے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے 5 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح، 15 روزہ تراویح، ہم کہتے ہیں بس ہم نے جو ہے نا تراویح پڑھ لی۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں ان پہ غور کیا کرو۔ حدیث کے الفاظ ہیں من قام رمضان، جس نے رمضان کا قیام کیا۔ رمضان کا قیام 10 راتوں پر نہیں ہوتا۔ رمضان کا جس طرح لفظ بولا جاتا ہے نا پہلی تاریخ سے آخری تاریخ تک، اسی طرح اس کا عمل بھی شروع سے آخر تک کرنا ہوگا۔ آخر تک تراویح ہوگی۔ یہ 10 روزہ، یہ 5 روزہ، یہ سہولیات، یہ شیطانی حربہ ہے۔ اس نے جو ہے نا لوگوں کو کہا جی بس اپنے کاروبار میں مصروف ہونا ہے، یہ کر لو بس۔ نہ میرے بھائی، اور پھر روزہ جو ہے وہ بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے، من لم یجمع صیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جو نیت نہیں کرتا اس کے روزے کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اور نیت کیا کرنی ہے؟ اس حوالے سے بھی شیطان نے بڑا بہکایا۔ نیت ہوتی ہے دل کا ارادہ، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ۔ یہ نیت جو ہے نا اللہ کے پیغمبر نے نہیں بتائی، کسی صحابی نے نہیں بتائی، تابعی نے نہیں بتائی۔ یہ نیت نہیں، یہ اقرار ہے۔ زبان سے جب کوئی لفظ ادا کرتے ہیں نا ہم، وہ نیت نہیں کہلاتی، وہ اقرار کہلاتا ہے۔ نیت ہوتی ہے دل کے اندر، آپ دل میں یہ نیت کرتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، بس نیت ہو گئی۔ یہ چیز بھی شیطان نے ہمارے ذہنوں میں ڈالی کہ یہ الفاظ کہو، اور یہ اس کا معنی بھی غلط ہے، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ بھائی نیت تو میں نے آج کے روزے کی کرنی ہے اور پڑھ رہا ہوں میں کل کے روزے کے لیے۔ ایسی چیزیں جو دین کے اندر لوگوں نے داخل کی ہیں ان کا جو ہے دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ پھر اس کے بعد روزہ رکھ کر جو روزے کی پابندیاں ہیں ان کا خیال کرو۔ جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، گالیاں نہیں دینی، برا بلا نہیں کہنا، یہ ساری پابندیاں ہیں۔
ان پابندیوں پر عمل کرنا ہوگا، وگرنہ اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک طرف جو ہے آپ جھوٹ بولے جا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ تو آپ کے قول اور فعل کا تضاد ہے۔ ایک طرف آپ اللہ کی اتنی فرما برداری کر رہے ہیں کہ آپ نے حلال کھانا بھی چھوڑ رکھا ہے، اور دوسری طرف اتنی نافرمانی کر رہے ہیں کہ جھوٹ کو اللہ نے جو ہے حرام قرار دیا ہے وہ بول رہا ہے۔ کیا متضاد چیزیں ایک جگہ جمع ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ آپ کی زبان جھوٹ سے پاک نہیں، گالی سے پاک نہیں، جھگڑے سے پاک نہیں، تو پھر میرے عزیز بھائی یہ روزے کا ثواب جو محمد رسول اللہ نے بتایا آپ اس سے محروم ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث صحیح بخاری میں ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعام و شرابا۔ جو بندہ جھوٹی گواہی نہ چھوڑے، جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور روزہ بھی رکھے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے ایسے روزے دار کے روزے کی کہ وہ اپنے کھانا پینا چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے بندو اس معاملے میں خیال کرو۔ بلکہ میں آج کے سیاست دانوں کو کہوں گا، روزے رکھو، روزے رکھو، تمہاری زبانیں ایک دوسرے کے خلاف بند ہو جائے، اور ہو سکتا ہے یہ بد ہوئی تربیت ہمیشہ کے لیے ملک کے لیے بھی اچھی ہو جائے، اور عوام کے لیے بھی اور اسلام کے لیے بھی اچھی ہو جائے۔ اور آگے چل کر محبوب کبریا نے بڑی سخت بات کی۔ صحیح ابن خزامہ کی روایت ہے، لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ جو ہے یہ کھانا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، پانی پی چھوڑنے کا نام نہیں ہے۔ انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ جو ہے اللہ رکھوانا چاہتا اس لیے ہے کہ تمہیں گناہوں سے پاک کرے، بےہودگی سے پاک کرے، تمہاری زبان کو پاک کرے، تمہارے جسم کو پاک کرے۔ اور اگر تم زبان کو پاک نہیں رکھتے، جسم کو پاک نہیں رکھتے، پھر تمہارے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ روزہ دکھلاوے کا روزہ ہے۔ کل قیامت کے دن اعلان ہوگا، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں روزے داروں کو لے کر آؤ، میں آج انہیں روزے کا ایک ذرہ برابر اجر نہیں دوں گا، سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کے بندو، رمضان کو خیر و برکت والا بنانا ہے تو بہت زیادہ احتیاط کیجئے، باتیں بہت ساری ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو ہماری زندگی میں خیر و برکت کا باعث بنائے، اس میں ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دے، اس میں ہمیں قیام اللیل کی توفیق دے، اس میں ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اس میں ہمیں صدقہ و خیرات کی توفیق عطا فرمائے، اس میں ہمیں روزہ افطار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں اللہ تعالیٰ سارے نیک اعمال، اللہ کا ذکر ہے اور دعائیں ہیں، استغفار ہے، اللہ تعالیٰ یہ سارے عمل ہمارے لیے آسان بنائے اور ان کے ذریعے اللہ ہمیں پاک اور صاف بنا دے، اور یہ رمضان ایسا مفید ہو جائے کہ پہلے جتنے گناہ ہوئے ہیں سب سے پاک صاف بنا کر اللہ ہمیں اپنی جنتوں کا حقدار بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔